ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسی لڑکی کے بارے میں بتائیں گے جس کے یہاں شادی کو کئی سال بعد تک اولاد نہیں ہو پا رہی تھی، لیکن پھر اللہ کے کرم سے کچھ ایسا ہوا کہ گھر اولاد پیدا ہو گئی۔ یہ دیکھ کر ڈاکٹر بھی حیران ہو گئے۔ پورا واقعہ سن کر یقیناً آپ کا دل خوش ہو جائے گا اور آپ حیران رہ جائیں گے۔ آپ اس ویڈیو کو لائک کر کے آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ ناظرین، ایک لڑکی کی شادی کو 7 سال کا عرصہ بیت گیا تھا، مگر وہ اولاد کی نعمت سے محروم تھی، یعنی اس کے گھر اولاد نہیں ہوئی۔ خاندان میں، دوستوں میں جتنی بھی اس کے ساتھ کی لڑکیاں تھیں، وہ سب کوئی 2 اور کوئی 3 اور 4 بچوں کی ماں بن چکی تھی۔ اس لڑکی کی بہت خواہش تھی کہ اللہ اس کی گود بھر دے۔ کہ لڑکی کسی سے کچھ نہیں کہتی تھی، لیکن دل ہی دل میں اللہ سے دعا مانگا کرتی تھی کہ یا اللہ مجھے یہ خوشی دکھا دے۔ اس لڑکی کی ساری سہیلیاں، یہاں تک کہ اس کے سسرال میں جن کی شادی ہوئی تھی، وہ سب صاحب اولاد ہو گئی تھی۔ لوگوں کی اور سسرال والوں کی چپتی نظروں اور ان کی بلا وجہ کے سوالوں کا سامنا کرنا پڑتا، وہیں وہ خود بھی ہر پل اپنی سونی گود کی وجہ سے دکھی اور پریشان رہتی۔ اس نے ڈاکٹر سے اپنا چیک اپ کروایا، لیکن یہ چیز دیکھ کر اسے اور بھی زیادہ تکلیف ہوتی کہ اس کی رپورٹ میں بھی ڈاکٹر نے تقریباً نا امیدی ہی ظاہر کی، جس کی وجہ سے وہ ہر وقت اداس رہنے لگی، دکھی رہنے لگی۔ مگر دل میں ایک امید تھی کہ اللہ چاہے تو کچھ بھی ممکن ہو سکتا ہے۔ ڈاکٹر کی بات کبھی حتمی نہیں ہو سکتی، وہ صرف اپنا اندازہ لگاتے ہیں، اپنے تجربے کی بنیاد پر کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن حقیقی فیصلہ تو صرف اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ لڑکی کے دل اگر بہت زیادہ اداس ہوتا، وہ چھپ کر اپنے کمرے میں جی بھر کر روتی۔ کوئی سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ وہ اولاد نہ ہونے کی وجہ سے خود کتنی تکلیف اور اذیت سے گزر رہی ہے۔ سسرال والے باتیں بناتے تھے، لیکن دوسرے رشتہ دار اور ہمسایوں کی باتیں جلتی آگ پر تیل کا کام کرتی تھی، اور اس کے ساتھ کچھ ایسی باتیں کر دیتی جنہیں سن کر دل چاہتا کہ وہ مر جائے یا پھر ان لوگوں سے کہے کہ دور اور چلی جائے، کیونکہ ان لوگوں کی باتیں دن بہ دن بڑھتی جا رہی تھی۔ لیکن اسے ایک امید تھی، وہ صرف اللہ پاک سے وہ ہر نماز میں رو رو کر بس اللہ سے ایک ہی دعا کرنے لگی کہ وہ اسے اولاد کی نعمت سے نواز دے۔ جیسے جیسے لوگوں کے طعنے بڑھتے جا رہے تھے، اس طرح اس کی عبادات میں بڑھتی جا رہی تھی۔ اسے انتظار تھا کہ کب اس کی دعا قبولیت کے درجے پر فائز ہوتی ہے۔ بے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کی دیورانی کے یہاں چوتھے بچے کی پیدائش ہوئی۔ اس کے ساتھ کانوں اور نظروں میں شدت اگتی۔ ساس کہتی کہ تو ہے ہی بانجھ، اگر میرے بیٹے کا قصور کیا ہے، یہ جو بانجھ اس کے پلے پڑ گئی ہے۔ ایک دن وہ اپنے دیور کے بچے کو گود میں لے کر اسے پیار کر رہی تھی، اور وہ پیار کرتے کرتے اس کے دل کو کیا ہوا کہ وہ بچے کو وہیں لٹا کر اپنے کمرے میں آئی اور ایسی تڑپ کر روئی کہ سب گھر والے جمع ہو گئے۔ تو اس کے دل کا حال سمجھنے کی بجائے یہ سوچنے لگے کہ دیورانی کے بچوں سے جلتی ہے اور حسد کرتی ہے، اس لیے روتی ہے، لیکن جاہلوں کو کون سمجھا سکتا تھا۔ اللہ نے تو اس کو ایسا دل دیا ہی نہیں کہ کسی سے جلے۔ وہ تو ان لوگوں میں سے تھی جو اپنی خوشیاں بھی کسی اور کو دے دے، جو اپنے منہ کا نوالا دوسروں کے منہ میں ڈال دے۔ وہ تو بچے کو پیار کرتے وقت اپنی سونی گود سے دل گرفتار ہوئی کہ قابو نہ رکھ سکی، اور اس کے آنسوؤں میں سارے بندھن توڑ دیے۔ بس اس کا ایک شوہر ہی تھا جس نے کبھی اسے طعنہ نہیں مارا۔ شوہر کو اس کے دل و جان سے پیار کرتا تھا، اس کی خواہش کو سمجھ سکتا تھا، لیکن وہ کیا کرتا، اس کے ہاتھ میں تو کچھ بھی نہیں تھا۔ ایک دن ڈاکٹرز نے کہا کہ اپنے شوہر کا ٹیسٹ کروائیں، تو اس بات پہ بہت بڑا ہنگامہ ہوا۔ پھر بعد میں اس کے شوہر نے کہا کہ ٹیسٹ کروانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس کے شوہر نے بھی ٹیسٹ کروا لیا۔ جب رپورٹ آئی تو ٹھیک تھی۔ پھر تو گھر میں ایک طوفان آ گیا۔ اب اس لڑکی کو فارغ کرو، ہم دوسری شادی تمہاری کرواتے ہیں۔
لیکن اس کا شوہر کسی صورت میں اسے طلاق دینے کو تیار نہ تھا۔ شوہر کی محبت میں ایک ذرا برابر بھی کمی نہیں آئی، بلکہ وہ اس کی دلجوئی اس انداز سے کرتا کہ اگر اللہ کو منظور ہوا تو ہمیں اولاد دے گا، اگر اللہ کو منظور نہ ہوا تو پھر ہم اس کے شکر گزار رہیں گے۔ اس نے اپنے شوہر سے کہا کہ آپ دوسری شادی کر لیں۔ وہ اپنی بیوی سے بہت پیار کرتا تھا، اس لیے کسی صورت نہیں مانا۔ اس کی ساس نے بہت لان تان کی، یہاں تک کہ کہہ دیا کہ تم خود نہیں چاہتی ہمارے گھر میں خوشیاں آؤ، میرے بیٹے کا بھی کوئی وارث ہو، تم بدن ہی نہیں بد دماغ بھی ہو۔ یہ سن کر وہ بہت پریشان ہوئی۔ اس نے وضو کیا، نماز کے لیے کھڑی ہوئی۔ جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو ایسے ہی رکعت طاری ہوئی، کچھ نہ بولا جائے اور کچھ نہیں بول پا رہی تھی۔ سجدے میں گر کر اللہ سے فریاد کرنے لگی، یا اللہ، اگر تو نے مجھے بے اولاد ہی رکھنا تھا تو مجھے اس دنیا میں عورت کے روپ میں کیوں بھیجا؟ عورت تو پوری اولاد سے ہوتی ہے، میرے وجود کو ادھورا کیوں بنایا؟ ڈاکٹر چاہے جو مرضی کہہ رہے ہیں، مجھے بس تیرا ہی آسرا ہے، میری وجہ سے میرے شوہر کو تکلیف اور اس محرومی سے نہ گزارو۔ تو ہر چیز پر قابو ہے۔ وہ روتی رہی اور دعا مانگتی رہی، تجھے تیرے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری زلفوں کا واسطہ، مجھے اولاد کی نعمت سے مالا مال کر دے۔ سب کچھ بھول کر اس نے ایسی فریاد کی کہ اس کی پکار سن کر شاید اس کی سفارش تمام مخلوقات کرنے لگی۔ پھر ایک دن ایسا آیا کہ اس کا بھروسہ جیت گیا۔ پھر چند ہفتوں کے بعد وہ کچھ ہوا جس کی کسی کو بھی امید نہیں تھی۔ ڈاکٹر اس کی رپورٹ کو بار بار دیکھ رہے تھے اور کہا کہ ماں بننے والی یہ بات سننے میں ہی ہے۔ اس نے بنا کسی کی پرواہ کیے ہاسپٹل کے فرش پر سجدہ کیا اور اللہ کا شکر ادا کیا، یا اللہ، تیرا شکر ہے، تیرا کرم ہے، تو نے میری پکار سن لی۔ تو ناظرین، چاہے کچھ بھی ہو جائے، کبھی بھی کسی حالت میں نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ وہ اللہ ہے جو جسے چاہے وہ کر سکتا ہے، بس اللہ پر مکمل بھروسہ رہے، نہ کسی کو برا سوچیں، نہ کسی کو برا کریں، دل کی زمین کو ہمیشہ پاک و صاف رکھیں۔ ایک دوسرے کے لیے دعائیں مانگنا بہت اچھا اور بہترین عمل ہے، اس لیے ایک دوسرے کے لیے دعا کرتے رہا کریں۔ آخر میں اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ جو لوگ بے اولاد